کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شب برات جسے ہم اتنی عقیدت سے مناتے ہیں، کیا واقعی یہ رات قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یا پھر یہ صرف ایک روایت، ایک کلچر، یا پھر بدعت ہے؟ کیا اس رات قسمت لکھی جاتی ہے؟ کیا مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں؟ کیا اس رات عبادت کرنا لازمی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات منائی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ کسی فرقے کا ساتھ دیں گے، نہ کسی کو غلط کہیں گے، بلکہ صرف قرآن، صحیح حدیث اور سلاف صالحین کی روشنی میں اس رات کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ شب بارات کا مطلب ہوتا ہے شب رات، برات نجات، چھٹکارا، فیصلہ، یعنی نجات کی رات، فیصلے کی رات۔ اس رات کو 15 شعبان کی رات، لیلۃ النصف میں شعبان، شب بارات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں عبادت، حلوہ، قبرستان جانا، چراغ روشن کرنا، آتش بازی جیسے عمل بہت عام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ سب سے پہلا اور اہم سوال، کیا قرآن میں شب برات کا نام یا واضح اشارہ موجود ہے؟ قرآن میں شب برات کا لفظ یا واضح نام موجود نہیں، لیکن اکثر لوگ سورۃ دکان کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، حامیم، اس کتاب مبین کی قسم، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا، سورۃ دکان۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ دو مشہور اقوال۔ پہلا قول، جمہور مفسرین، یہ رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے۔ دلیل، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، سورۃ بقرہ۔ ابن خطیر، طباری، قرطبی جیسے مفسرین اسی رائے پر ہیں۔ دوسرا قول، یہ رات 15 شعبان ہے، لیکن یہ قول ضعیف روایت پر مبنی ہے اور اس پر اتفاق نہیں۔ قرآن سے شب برات کا واضح ثبوت نہیں ملتا۔ برکت والی رات کا زیادہ اسٹرانگ تفسیر لیلۃ القدر ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف، کیونکہ دین کا دوسرا سورس وہی ہے۔ سب سے مشہور حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات 15 شعبان کو جنت البقیع میں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ اس حدیث کا سٹیٹس، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا، کچھ محدثین نے ضعیف کہا، لیکن مجموعی طور پر مقبول سمجھی جاتی ہے۔ اس رات اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص عبادت فرض یا سنت مقرر نہیں۔ عام یقین، اس رات اگلے سال کی قسمت لکھی جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ قرآن کے مطابق ہر کام کا فیصلہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، سورہ قدر۔ زیادہ صحیح رائے، تقدیر کا فیصلہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ شب برات میں مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات جا کر خاص عبادت کی، صحابہ کو جمع کیا، چراغ جلائے، حلوہ بنٹوایا؟ جواب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی نفل عبادت کرتے تھے، لیکن کوئی ریگولر جماعت یا خاص طریقہ ثابت نہیں۔ صحابہ نے نہ اس کو عید بنایا، نہ قبروں پر چراغ جلائے، نہ اسے لازمی سمجھا۔ کون سے عمل بدعت ہیں؟ قبر پر چراغ، اگربتی، سجدہ، یہ یقین، مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں، اس رات شادی منع ہے، اس رات پکانا گناہ ہے، آتش بازی، خاص حلوہ لازمی سمجھنا، یہ سب دین سے ثابت نہیں۔ بیلنس اسلام یہ سکھاتا ہے، نفل عبادت، دعا، استغفار، دل صاف کرنا، بغض، حسد، نفرت چھوڑنا۔ حدیث، اللہ اس رات مشرک اور بغض رکھنے والے کو نہیں بخشتا، ابن ماجہ۔ یعنی دل کی صفائی، مغفرت کی طلب، دعا۔ بدعت کا مطلب سمجھنا، بدعت وہ ہے جو دین سمجھ کر کی جائے، جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ہو اور اسے لازمی سمجھا جائے۔ نفل عبادت ہر وقت جائز ہے، مگر اسے سنت کا درجہ دینا غلط ہے۔ شب برات بالکل جھوٹ نہیں، اس رات رحمت اور مغفرت کا موقع ہے، لیکن اس رات کو عید بنانا، غیر شرعی رسوم اور اسے فرض یا سنت کہنا، یہ غلط ہے۔ اسلام کا حسن نہ سختی نہ بے راہ روی، صرف بیلنس۔ اس رات کا اصل پیغام ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بہت سی راتیں ایسی گزری ہوں جن میں ہم نے غلطیاں کی ہوں، کسی کا دل توڑا ہو یا اللہ سے دور ہو گئے ہوں، مگر شب برات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ معافی مانگنے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، صرف سچے دل سے جھکنا کافی ہوتا ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیا، کسی پرانی نفرت کو چھوڑ دیا، کسی سے معافی مانگ لی یا خود کو سدھارنے کا ارادہ کر لیا، تو یقین جانیے یہ رات آپ کے لیے واقعی شب برات بن چکی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ہمیں رسوم نہیں، رحمت سکھاتا ہے، اور دین کا اصل حسن ہے اخلاص، اعتدال اور سچائی میں۔ آئیے اس رات نہ کسی سے جھگڑیں، نہ کسی کو غلط کہیں، بلکہ اپنا حساب خود اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں آج معاف کر دیا تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔
اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور ہمیں ایسی عبادت کی توفیق دے جو صرف اسے پسند ہو۔ آمین یا رب العالمین۔